بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة وهم بآیاتنا یؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم آج جس سماج کے اندر جس معاشرے اور ترقی یافتہ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس زبان کے جاننے والوں کے بیچ میں ہم رہتے اور بستے ہیں، اور جو زبان بول چال کے لیے، مقدمات کی پیروی کے لیے، مسائل کے حل کے لیے ہمارے کام آتی ہے، اگر ہم اس زبان سے واقف ہیں اور اس زبان سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اس کو پڑھ لکھ کر کے سمجھ کر کے ہم نے اس میں مہارت پیدا کی ہے، اور جب ہم گفتگو کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، تو مد مقابل کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اپنی زبان سے، اپنے بول سے اور حسن ادائیگی سے ہم متاثر کر دیتے ہیں سماج کو، تو ہمیں اس سماج کے اندر پڑھا لکھا اور خواندہ شمار کیا جاتا ہے کہ یہ آدمی بہت پڑھا لکھا ہے، بڑا دانشور ہے۔ لیکن جو شخص اس زبان سے ناواقف ہے، اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے پر اس زبان کے اندر وہ جیسی قدرت رکھنی چاہیے نہیں رکھتا ہے، اپنی بات کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پاتا ہے، اپنے مد مقابل کے مقابلے میں اسے شکست تسلیم کرنی پڑتی ہے، پست ہونا پڑتا ہے، وہ اپنا کوئی اثر سننے والوں کے اوپر ڈال نہیں پاتا ہے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ناخواندہ ہے، ان پڑھ تک کہہ دیا جاتا ہے، جاہل اور گنوار تک کہہ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جو رائج زبان ہے اس زبان سے وہ واقف نہیں ہے۔ آپ کسی بھی میرے دوستو سماج اور معاشرے کے اندر جائیں اور اس سماج کی زبان سے واقف نہیں ہیں، تو آپ جگہ جگہ پر اٹکیں گے، بھٹکیں گے، آپ کا کام رکے گا۔ اور اگر اس زبان کے آپ جاننے والے ہیں تو نیچے سے لے کر اوپر تک آپ اپنے مسائل کو حل کرتے چلے جائیں گے، آپ کے لیے مشکلات دور ہیں، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ جہاں تک میرے محترم بزرگوں اور دوستوں میں سمجھتا ہوں سماج کے اندر یہی ہوتا ہے، آپ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی ہندی جاننے والوں کے بیچ میں رہتا ہے، اگر وہ ہندی سے ناواقف ہے تو کیسے اپنے معافی ضمیر کو، اپنے دل کی بات کو ان کے سامنے رکھ پائے گا؟ وہ
ترجمان لگے گا اس کے لیے، لیکن اگر وہ واقف کار ہے، جانتا ہے، تو سماج کے اندر اسے سماج کا ایک حصہ سمجھا جائے گا اور اس کی بات چیت کا اثر قبول کیا جائے گا۔ اردو داں طبقے کے اندر اگر کوئی آدمی جی رہا ہے، اردو میں اسے مہارت نہیں ہے، اپنے مافی ضمیر کو کیسے وہ لوگوں کو سمجھا سکتا ہے؟ انگریزی جو آج کی میرے دوستو چلتی ہوئی زبان ہے اور قدم قدم پر اس کی ضرورت پڑتی ہے، دنیا اس کی طرف مائل ہے، راغب ہے، مسلمان بھی یہ کہتا، علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ زبانوں کے اندر جن سے آپ کا سابقہ پڑتا ہے مہارت پیدا کرو، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کرام کو دوسری زبان سیکھنے کی تلقین کی، تعلیم دی، تاکہ زبان سیکھ کر کے ڈھنگ سے اور اچھے طریقے سے دین کی حقانیت، شریعت کی باتیں، دعوت اور تبلیغ یہ ان کے سامنے آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ ہمیں بالکل سیکھنا چاہیے۔ جو زبانیں بھی اس دنیا کے اندر رائج ہیں، ہم سب کو تو نہیں کہتے، لیکن ہمارا ایک طبقہ ایسا رہنا چاہیے جو ہماری بات کو، دین کو اور شریعت کو اعلاء کلمت اللہ کی نیت سے، دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کی نیت سے ان زبانوں کے اندر بھی مہارت پیدا کرے اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کا کام میرے دوستوں سونپا جائے، کیا جائے۔ اور الحمدللہ ایسا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے بیچ میں دعوت کے نظام کو لے کر چلنے والے نیچے سے لے کر کے اوپر تک کے تمام طبقے الحمدللہ خوبصورت طریقے سے یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ جسے ہدایت قبول کرنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہدایت کی باتیں سمجھانے والے افراد امت مسلمہ کے بیچ میں جنم نہیں لے رہے ہیں، جنم لے رہے ہیں، اور اچھی انگریزی، اچھی ہندی، اچھی مراٹھی، اچھی اردو، اچھی عربی جاننے والے افراد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں امت مسلمہ کے بیچ سے اٹھتے ہیں اور اپنے کندھوں کے اوپر بوریا بستر رکھ کر کے اپنی جان، اپنا مال لے کر کے گھر گھر پر پہنچ رہے ہیں اور اعلاء کلمت اللہ کی نیت سے دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ہو رہا ہے۔ ہدایت جس کے مقدر میں ہے، آج کچھ ایسا نہیں ہے کہ اسباب اور عوامل ہدایت کے لیے ناپید ہو چکے، مفقود ہو چکے، کوئی دین کی بات کو صحیح ڈھنگ سے ان کی زبان میں سمجھانے والا ان کو نہیں مل رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج تو دنیا مٹھی میں ہے، پوری دنیا کے اندر اس معمولی سے موبائل کے ذریعے سے میرے دوستو پیغام رسانی کا کام ہو رہا ہے، دین کی باتوں کا مواصلاتی نظام میرے دوستو چل رہا ہے، اور لوگ خود پہنچ کر کے دروازوں پر دستک دے دے کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار۔ جس کو ہدایت قبول کرنی ہے تو ہدایت کے لیے اسباب وافر مقدار میں موجود ہیں، لیکن بس وہی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہماری تمنا تو یہ ہونی چاہیے کہ انسانیت کا ایک ایک فرد دین سے، دین کی حقیقت سے، دنیا سے اور اس دنیا کے عارض ہونے کی حقیقت سے میرے دوستو واقف ہو، تاکہ دنیا کے لیے وہ اتنا ہی کچھ کرے جتنا اسے دنیا کے اندر رہنا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی عطا کی ہے میرے دوستو، یہ ایک سمندر ہے، اور اس سمندر کے اندر خواہشات ہیں، نفسانی باتیں ہیں، افکار ہیں، تصورات ہیں،
وسوسے ہیں، یہ سب ہماری زندگی کے اس سمندر کے اندر ہم کو کبھی ادھر بھٹکاتے ہیں، کبھی ادھر بھٹکاتے ہیں۔ ہم ساحل کی تمنا میں اپنی نظروں کو منزل مقصود پر اپنی زندگی کی کشتی کو لے کر کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ وساوس، افکار، خواہشات اور نفسانیت کی جو لہریں ہیں، جو موجیں ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ ہمیں ساحل پر لگنے نہیں دیتی ہیں۔ ہمارے ساحل کیا ہے؟ ہم اس دنیا کو اور اس دنیا کی زندگی کے سمندر کو اللہ کی مرضیات پر چل کر کے، نامرضیات سے بچ کر کے، جو باتیں اللہ کو پسند ہیں اسے کرتے ہوئے، اور جو باتیں اللہ تبارک و تعالی کو ناپسند ہیں انہیں روکتے ہوئے، انہیں چھوڑتے ہوئے، انہیں ترک کرتے ہوئے حق کے پتوار کے ساتھ اپنی کشتی کو لے کر کے ساحل تک پہنچ جائیں۔ ہماری موت آئے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہماری زبان پر یہ نعرہ ہو، یہ ترانہ ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اس وقت بھی یہ کلمہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہماری زبان کے اوپر جاری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس شخص کو حسن خاتمہ میسر آ گیا، جس شخص کی زندگی میرے دوستو ختم اس حال میں ہوئی کہ اس کی زبان پر جو آخری کلمہ تھا وہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا، وہ جب اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی کے کشتی کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں لے کر کے چلے گا، تبھی تو زبان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، اس کی برتری، اس کی مشکل کشائی، یہ ساری باتیں اس کے دل اور دماغ کے اوپر اس بے چینی اور اضطراب کے ماحول میں بھی مستحضر رہیں گے۔ جب نزع کا وقت ہوتا ہے، جب جان نکلنے کے قریب ہوتی ہے، میرے دوستو عام طور پر دیکھیے انسان ہڑبڑا جاتا ہے، بڑبڑانے لگتا ہے، اس کے دل اور دماغ صحیح حالت پر نہیں رہتے ہیں۔ لیکن جس نے اپنی زندگی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزاری ہے، اس نے خواہشات کو لات مارا ہے، اس نے دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی مرغوبات کو، نفسانی اشاروں کو، شیطانی چکروں کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں روٹ کر کے اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ جو خیر کے اور جو بھلائی کے کام ہیں ان کو لے کر کے پوری زندگی اگر اس نے گزاری ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نزع کے وقت میں بھی اس کا دل اور دماغ میرے دوستوں چست اور درست رہتا ہے۔ اس بابت کی اسے مرتے دم کیا کہنا ہے اور کس حالت میں اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے، وہ تو اس حدیث کو پڑھے ہوئے ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے۔ اگر اپنے پروردگار سے، اپنے محبوب سے انسان کو ملاقات کرنی ہے تو پھر اس پل سے اترنا ہی پڑے گا، اس پل سے گزرنا ہی پڑے گا۔ موت ایک پل ہے، یہی ایک بندے کو اپنے پروردگار سے ملاقات کرواتی ہے۔ تو وہ یہ تمنا، یہ آرزو لے کر کے اس نزع کے عالم میں بھی مچل رہا ہے اور اس کی زبان سے یہی نعرہ اور ترانہ گونج رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نے پوری زندگی تیری عبادت کی، اس لیے کہ تو ہمارا خالق تھا، ہمارا مالک تھا، ہمارا مشکل کشا تھا، تو ہی روزی رسا تھا، تو ہی پانی برساتا تھا۔ زندگی اور موت تیرے قبضے قدرت میں تھی، ہم نے یہ جانا تھا، یہ پہچانا تھا۔ دنیا تو دنیا والوں کی زبان سیکھنے میں سرمست تھی، اس لیے کہ اسے ناخواندہ کہا جا رہا تھا۔
ارے اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے جو اپنی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آخرت کی کامیابی کے علوم سے ناواقف رہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، میں یہ نہیں چاہتا، میری یہ طلب نہیں ہے، میرا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہ مجھے رزق لا لا کر کے بٹور کر کے دیں. ہمارے گھر والے کیا کرتے ہیں؟ اچھا کھانا نہیں فراہم ہو رہا ہے تو سرپرست اور ذمہ دار کو کوسنے لگتے ہیں کہ نہیں کوسنے لگتے ہیں؟ بیٹا ماں باپ کو کوستا ہے، ابھی پڑھائی کر رہا ہے، ابھی کمائی کی عمر کو وہ نہیں پہنچ سکا ہے، اگر اچھا کھانا، اچھا بستر، اچھا کپڑا نہیں فراہم ہوتا ہے تو اپنی زبان میں وہ بڑبڑاتا ہے اپنے ماں باپ کے اوپر. ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچہ کماتا ہے، اگر خورد و نوش کا اچھا انتظام نہیں ہو پاتا ہے اپنے بچے کو بڑبڑاتے اور کوستے ہیں. ہر سرپرست کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس دنیا کی زندگی میں اگر اچھا کھانا، اچھا پہننا سرپرست نے فراہم نہیں کیا تو آدمی اس کو کوستا رہتا ہے کہ نہیں کوستا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. دنیا کی زندگی کے تعلق سے ہم نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بہت کچھ کیا. سوچتے ہیں نہیں ہے مقدر میں تو ملنے والا نہیں ہے. ایک ادنا سی چیز آپ پوری دنیا کی طاقت مل کر کے کسی کو دینا چاہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقدر میں وہ چیز نہیں رکھی ہے تو ساری دنیا کی طاقتیں میرے دوستوں فیل ہو جائیں گی، وہ چیز اس کو نہیں پہنچ سکتی. اور بڑی سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالی کسی ادنا سے ادنا آدمی کے لیے جو ابھی سماج کا ادنا ہے، ارذل ہے، جس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں، اگر اللہ نے اس کے مقدر میں رکھی ہے تو دنیا کی تمام طاقتیں روکنے پر آ جائیں وہ روک نہیں سکتی. اللہ تبارک و تعالی اسے پہنچا کر کے رہے گا. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اب روشنائی ختم، مطلب خشک ہو چکی ہے، جو لکھنا تھا ہم نے لکھ دیا ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے جو بات جس کے مقدر میں رکھ دی ہے وہ طے شدہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع ہونے والی نہیں ہے. تو ہم دنیا کے سلسلے میں جس کے بارے میں ہم تگ و دو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے دنیا والوں کے لیے کرتے ہیں، کرنا چاہیے. اسباب کی دنیا ہے، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، چلنے پھرنے کا اچھا سے اچھا بندوبست کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ثواب مرتب کرتا ہے. مرغ مسلم کھائیے، ایئر کنڈیشن مکان میں رہیے، اچھی سواریوں کے اوپر سفر کیجئے، دعائیں پڑھتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ہمیشہ اس کے شکر میں رطب اللسان رہیے. اللہ تبارک و تعالی اس عیش اور عشرت بھری زندگی کے ایک ایک لمحے پر بھی آپ کو ثواب عطا کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما اریدو منہم من رزق، میں نے تو ان سے رزق کا کوئی مطالبہ نہیں کیا. وما اريد ان يطعمون، مجھے تو بھوک بھی نہیں لگتی، مجھے تو پیاس بھی نہیں لگتی، مجھے کسی دنیا کے اسباب کی کوئی ضرورت نہیں. ان سارے اسباب کو تو میں نے پیدا کیا ہے، یہ تو سب میری قدرت کے مناظر اور مظاہر ہیں. ہر چھوٹی بڑی چیز جو دکھائی دیتی ہے یا نہیں دکھائی دیتی ہے سب اللہ تبارک و تعالی کے قبضے قدرت میں ہے. اگر بہت ساری چیزیں انسانیت کے لیے نفع رساں ہیں تو میرے دوستو بہت ساری چیزوں سے انسان کو تکلیف کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. آگ میں انگلی چلی جائے گی، جلے گی کہ نہیں جلے گی؟ گہرے سمندر اور بھنور میں آدمی گر پڑے گا تو وہ اسے مروڑے گا کہ نہیں مروڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہر وقت
اس انسان کے لیے اپنی پوری نگرانی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایک لمحے کے لیے اسے اونگ تک نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کے مابین محسوس اور غیر محسوس جتنی طاقتیں، جتنی چیزیں، جتنی مخلوقات ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کی ہوئی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والآسمان، اور زمین سب اس کے کرسی کے میرے دوستو نیچے ہیں، سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا کنٹرول، اسے کھانے پینے کی، رزق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وہی ہے تمہارے مقدر کا رزق لکھ کر کے دیتا ہے، اور اتنا ہی تم کو ملنے والا ہے جتنا اس نے لکھ دیا ہے۔ لاکھ جتن کر لو، ایک دانہ بھی تم کو نہیں مل سکتا اگر اس نے مقدر میں نہیں لکھا ہے۔ ذو القوة المتين، ساری طاقت کا مالک تو وہ ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ میرے دوستو، ہمیں اپنے پروردگار کی ان دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کی مرضیات پر چل کر کے اپنی زندگی کی کشتی کو میرے دوستو ساحل تک، جنت تک، آخرت کی کامیابی تک پہنچانے کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر یہ علم ہمارے پاس نہیں ہے تو شیخ سعدی نے کیا کہا ہے؟ علم کی رہ بحق نہ نمایت جہالت است۔ آپ نے ہندی سماج میں اپنے آپ کو خاطا کرنے کے لیے ہندی پر ہی بہت اچھا کیا، انگریزی سماج میں، انگریزی دور میں انگریزی زبان پر مہارت حاصل کی، بہت اچھا کیا۔ اردو دان طبقے میں رہتے ہو، اردو دانی کا حق ادا کیا، بہت اچھا کیا۔ مہاراشٹر میں رہتے ہو، یہاں کی مادری زبان مراٹھی ہے، اور وقت وقت پر کام پڑتا ہے، سابقہ پڑتا ہے، اس زبان سے پڑھا لکھا، مہارت پیدا کی، ہم نے بہت اچھا کیا۔ لیکن ایک علم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو انسان کے ایک ایک فرد پر، کالے پر، گورے پر، ہندوستان، عربستان، انگلستان، ہر جگہ کے باشندے کے اوپر، مرد پر، عورت پر، بوڑھے جوان، ہر مکلف کے اوپر جو علم فرض ہے وہ کیا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں؟ ہم اپنی تخلیق کا مقصد معلوم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کن مقاصد کو لے کر کے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں عبث اور یوں ہی بس پیدا کر دیا ہے؟ تمہاری زندگی کس دھرے پر جا رہی ہے تمہیں اس سے سروکار نہیں تو کیا میں بھی اس کے بارے میں باز پرس نہیں کروں گا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ سب کو اس پروردگار کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ اگر آخرت کی شرمندگی میرے دوستوں دور کرنی ہے تو ہمیں علم آخرت سے واقف کار ہونا پڑے گا۔ یہ انسان کے سماج کی ایک ایک فرد کی، مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ اسی دنیا میں رہ کر کے آخرت سازی کے علوم میں مہارت پیدا کرے۔ معرفت اللہ کی کیسے حاصل ہوگی، اللہ کو راضی کیسے کیا جائے گا، اس کی نامرضیات سے کیسے بچا جائے گا، یہ علم یہ ہر انسان کی، ہر فرد کی ضرورت ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ شیخ سعدی نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سعدی بشوئے لوح دل از یاد غیر حق، اپنے دل کو دھو لو غیر اللہ کی یاد سے۔ علم کی رہ بحق نہ نمایت جہالت است، جو علم اللہ تبارک و تعالی کی معرفت سے واقف نہ کرائے، اس کی مرضیات اور نامرضیات جس علم کے ذریعے
معلوم نہ ہو سکیں، ٹھیک ہے وہ دنیا والے علم اس کو کہتے ہیں اور ہمیں دنیا کی زندگی میں اسے برتنا پڑتا ہے، تو ہمیں وہ سیکھنا چاہیے۔ اس کی ممانعت اسلام کے کسی دور کے اندر اس کے علماء نے نہیں کی ہے۔ بالکل آگے بڑھیے، آپ مہارت پیدا کیجئے، لیکن اگر خدا فراموشی کے ساتھ یہ علم آپ کو وسوسوں اور خیالات کی دنیا میں، خیالات اور تصورات کے سمندر میں ہچکولے کھلا رہا ہے اور آپ کی کشتی کو ساحل تک نہیں پہنچا پا رہا ہے، تو یہ جہالت ہے۔ ایک دن یہ علم یہ جہالت تم کو لے کر کے ڈوب جائے گی، غرق ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کی اس مختصر سی زندگی کے اندر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کی سیرت اور قرآن کے ذریعے سے جو اپنی مرضیات اور نامرضیات کا پورا علم دیا ہے، ہم اسے سیکھیں، سمجھیں اور مرضیات پر چل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں اور نامرضیات سے بچ کر کے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے اعمال پر چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔